ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک، میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی ممبر قومی اسمبلی محترمہ خوش بخت شجاعت۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے موجودہ سیاست کی کہ ایم کیو ایم جو ہے اب وہ حکومت سے نکل گئی، اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، اور بریک سے پہلے محترمہ خوش بخت شجاعت نے یہ کہا کہ ناؤ دا بال از ان پیپلز پارٹیز کورٹ۔ جناب کتنی دیر رہے گی؟ کیونکہ یہ تو والی چلتی رہنی چاہیے نا، ادھر سے بھی جیسے ٹینس کا ریکٹ سے مارا پھر ادھر سے مارا، تو یہ اگر بال وہی ہے تو یہ تو ڈیڈ بال ہو جائے گی۔ میں سمجھتی ہوں کام ایسے ہوئے ہیں پچھلے دنوں جنہوں نے عوام کو بہت سخت پریشانی میں مبتلا کیا۔ دیکھیے اس وقت پورے ملک میں جو لوڈ شیڈنگ کا حال ہے، جو بے روزگاری ہے، جو مہنگائی ہے، جس قسم کی صورتحال چل رہی ہے، اس نے تباہی پھیلا دی ہے۔ میں تو بعض اوقات یہ حیران ہوتی ہوں انجم صاحب کہ لوگ، میں آج بھی دیکھ رہی یونان میں کیا ہو رہا ہے، آج وہاں جو سڑکوں پہ حشر ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کر دیا ہے۔ اگر سیاسی پارٹیاں اپنے کارکنان کو پکڑے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں، اس وقت انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حالات قابو سے باہر نہیں ہوئے، لیکن کب تک؟ خلفشار، یعنی آپ ایک سول وار یا خلفشار کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ خدا نہ کرے، میں کہتی ہوں اللہ نہ کرے وہ وقت آئے اور ملک کی نسل جو ہے وہ وقت دیکھے جس میں ایک انارکی پھیلے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہتی ہوں سیاسی قوتیں اپنے اپنے کارکنوں کو ابھی تک تو روکے ہوئے ہیں، لیکن جس وقت ایک بھوکے انسان سے آپ بیٹھ کر اگر اس سے سیاست کی بات کریں، اس سے اخلاقیات کی بات کریں، آپ اس سے کہیں کہ تمہارا بچہ بھوکا مر رہا ہے، لیکن وہ جو سامنے بیٹھ کے کھا کے ایک شخص جو ہے وہ بڑے بڑے روٹی کے ٹکڑے زمینوں پہ پھینک رہا ہے، اس کی روٹی چرا کے تم نہیں بھاگو، تو آپ نے سب تاریخ پڑھی ہوئی ہے مجھ سے زیادہ، آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ انقلابات آتے ہیں۔ الطاف حسین بھائی نے انقلاب کی بات کی، جب الطاف حسین بھائی کوئی بات کرتے ہیں وہ ایک بڑے دور اندیش اور دور رس انسان ہیں، وہ اتنی دور کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی تو وہ آئی سائٹ وہاں تک جاتی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ انقلاب پاکستان کے دروازے پہ دستک دے، لوگوں نے کہا تو فوج کو دعوت دے رہی ہیں، جب انہوں نے کہا انتہا پسند جو ہے وہ کراچی کے کو سب طرف سے کارڈن آف کر رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو متنبع کیا، وہ چیخ کے رو کر کہتے رہے کہ دیکھو بڑے شہروں میں اور خاص طور سے کراچی میں سب طرف سے کراچی سراؤنڈیڈ بائی طالبان جو انتہا پسند ہیں اور ٹیررسٹ ہیں، ان کی بات کو نہیں مانا گیا، مذاق اڑایا۔ کچھ حلقے تو اب تک اس کی مخالفت اب بھی کرتے ہیں، اللہ خیر کرے ان حلقوں کی۔ اب کیا ہوگا، یہ زبان کی بنیاد پہ انہوں نے، الطاف حسین صاحب نے زبان کی بنیاد پر یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ لوگوں میں خلفشار پیدا کریں۔ یہ طالبانائزیشن کے اوپر زبان کا انتہا پسندی سے کیا تعلق ہے؟ زبان نے بلیم کر دیا نا، کیونکہ ایک خاص علاقے سے وہ لوگ آ رہے ہیں نا، طالبان کا تعلق بھی ایک خاص علاقے سے۔ وہ خاص علاقے و خاص زبان کی میں بات نہیں، خاص مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کس کو کہہ رہے ہیں، کون ہے وہ انتہا پسند؟ میں تو انہیں مسلمان تک نہیں کہنے پہ تیار ہوں۔ آپ ان کے بارے میں آپ کہیں کہ زبان، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو وہ شخص، اگر وہ ایک انسان کو اور کئی انسانوں کو مارنے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر کے آئے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ الطاف حسین بھائی نے بہت دور اندیشی سے بہت سی چیزوں سے آگاہ کیا۔ ایک بڑا لیڈر اور بڑا سمجھدار شخص جو ہے وہ آگاہ کرتا ہے، لوگوں کو آگہی دیتا ہے، وہ بتاتا ہے۔ ضروری نہیں 24 گھنٹے وہ آپ کے سامنے بیٹھا رہے، آپ اسی شکل دیکھتے رہے اور شکل دیکھ کے بیزار ہوتے رہے اور کسی کام کا نہ ہو وہ شخص۔ وہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کو آگے لے کر آتا ہے۔ کوئی لیڈر مجھے بتا دیں پاکستان کی تاریخ کا جو 180 گز کے مکان سے نکل کر آیا، کوئی لیڈر بتا دیں 120 گز کے، کوئی آپ لیڈر بتا دیں جس نے بسوں میں سفر کیا ہو، کوئی لیڈر آپ بتا دیں جو ٹیوشن پڑھا کے لیڈر بنا ہو، کوئی لیڈر ایسا بتا دیں۔ بات دراصل یہ کہ وہ عوام کے درمیان رہ کے نشیب و فراز سے نکل کے وہ دور اندیش ہو گئے، اسی لیے انہوں نے انقلاب کی بات کی۔ میں انقلاب کی ایک بات مکمل کر لوں، انہوں نے کہا انقلاب دستک دے رہا ہے، اس وقت سب نے کہا یہ کیا انقلاب، کون سا انقلاب؟ وہ ایک طوفان مچ گیا سارے میڈیا پہ۔ آج ہر لیڈر کھڑا کہہ رہا ہے کہ انقلاب دستک دے رہا ہے۔ کب ہوگا؟ ایک اور کالر ہے، آپ کی اجازت سے ان کو بھی شریک کر لیں گفتگو میں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں لاٹھی سے بات کر رہا ہوں، خوش بخت سے بات کرنی ہے۔ جی آپ کا اس پہ گرامی کیا ہے جناب؟ میرا نام شیر ہے۔ جی فرمائیے۔ ہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک، میں کشمیری ہوں، لاٹھی سے بات کر رہا ہوں کہ آج تک ہمارے جناب جو یہ کشمیر کی سیٹیں جو ہیں دو،
ये आज तक हमारे सदारत सब टैक्स से आज चुपके से लेके जाते रहे, तो आज तक ये कराची के जो मरतबा कश्मीरी है इनके लिए क्या किया इन लोगों ने। तो आज अगर एमक्यूएम ने अगर ये सीटें दी हैं कश्मीरियों के लिए, अगर कुछ सोचा जाए इनके लिए, अच्छे से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो इनके लिए अगर कोई सोचने की सोच रहा है तो इसलिए सब लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई आपके फोन करने का। हमारे कश्मीरी भाई हैं, ये वैसे इनके दिल दुखे हुए हैं और इस वक्त देखिए बहुत तैयारी की थी, एमक्यूएम के साथियों ने बड़ी मेहनत की थी। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी अपने नाजरीन से भी कि बाग का जो इलाका है आप जानते हैं वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजर के वहां तक जाते हैं, बड़ा ही तकलीफ देह सफर है और रोड का सफर। अब देखिए हमारे जो साथी हैं जहाँ जहाँ गए, हमारे एमएनएज एमपीएज और इलेक्शन के लिए उन्होंने कैंपेन चलाई, वो कहीं हेलीकॉप्टर से उड़ के नहीं गए, राइट, कि आराम से वहां जाके वो परवाज करके पहुंचे, एक तकरीर की, सामने शीशा लगा दिया और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। वो बसों में भी गए, वो गाड़ियों में भी गए। तो मुझे याद है रात के 11 बजे हैदर रिजवी भाई ने कहा कि मैं बाग जा रहा हूँ, तो भाई कितना घंटे का सफर है, 7 घंटे का सफर है, मेरा वहां वो हो जाएगा जलसा, फिर 7 घंटे के सफर से मैं वापस आ जाऊंगा। ही वेंट देयर, ही केम बैक। 14 घंटे का उस शख्स ने सफर किया, 1-2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी वहां गुजारे। तो मीन्स के मेहनत करके, कोशिश करके उन लोगों के लिए काम करना और बात है। आप आराम से काम कर रहे हैं, आपका इख्तिदार है, आपका इख्तियार है, तो वो सूरत हाल मुख्तलिफ है। इन कश्मीरी भाइयों के लिए अगर हम दिल दुखा के काम नहीं करेंगे तो हम उन कश्मीरी भाइयों के लिए क्या आवाज उठाएंगे जो इंडिया के कब्जे में है। आपकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि कॉलों पे कॉलें आ रही हैं, मुझे इशारा आ रहा है कि एक और टेलीफोन आया। आपके प्रोग्राम की भी बड़ी पॉपुलैरिटी है, ऐसा नहीं है। आप माशाल्लाह से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब और कहाँ से? सर मैं शाहिद बात इस्माइल साहब इस्लामाबाद से। शाहिद बात। अच्छा शाहिद साहब, जनाब अली फरमाइए। सर मैंने ये कहना था कि एमक्यूएम में जो स्टाफ था है कि बहुत अच्छा स्टाफ है, लेकिन अब ऐसा ना हो कि रहमान वाले या जो पीपल्स पार्टी के दूसरे लोग हैं वो कोशिश करें और फिर एमक्यूएम रिटर्न हो जाए, तो वो अजीब सी बात भी जो हमें आज से भी ऐसा हुआ है कि एमक्यूएम को ये लोग बनाते हैं और एमक्यूएम चले जाते हैं। लेकिन हमारे वो हमारी जो एक राय है, एक स्टूडेंट लेवल पे बात करो तो एमक्यूएम ने बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है और एमक्यूएम अपोजिशन में अपना इक़्तिदार इस्तेमाल करे तो एमक्यूएम के जो वोट है इनके आने वाले इलेक्शन में वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। शाहिद साहब, वो खुशबक साहबा से यही बात हो रही है, अगर आप पूरा प्रोग्राम देख रहे हो, उन्होंने कहा वो कलम तोड़ दिया है। जी जी बिल्कुल, और इस पे कायम नहीं रहे ना, क्योंकि वो लोग मना लेते हैं, गुड आपसे मनाने के। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सियासत के सीने में कहते हैं दिल नहीं होता और आर्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज इज पॉलिटिक्स, ये दो चीजें हैं। हाँ, कोई डिफरेंट नहीं है। तो मेरे ख्याल में कॉलर के अंदर से ये एक खदशा आ रहा है। आप देखिए कि अवाम ने इस दुख को, इस दर्द को एमक्यूएम की महसूस किया है कि इनके साथ वो ज्यादती है कि अब जब ये वापस आए हैं तो ये वहां दाखिल ना हो। ये आवाम की आवाज है, ये हमारी तो नहीं। रहमान मलिक साहब कुछ ऐसा कुछ सूर सा फूंकते हैं कान में, नहीं, मैं फिर ये कहूंगी अच्छा गवर्नर हाउस का कम से कम इसलिए नहीं कह सकते कि गवर्नर सिंध ने तो इस्तीफा दे ही दिया है, तो अब कहीं अगर सूर फूकने आएंगे तो कहाँ आएंगे, या कान में कोई बहुत अच्छी सी लोरी, फिर हम देखते थे कि अच्छा भाई अब आखिरी चांस है। लोग डरे हुए हैं खुशबक साहिबा ये सोच के कि सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती। मुझे इतनी खुशी हो रही है सुनकर के लोग डरे हुए हैं कि कहीं हम वापस उन लोगों के दरमियान न चले जाएं। आप सोचिए तो सही, यानी ये कितना, अगर आप इसको गौर करें तो कुछ अजीब बात नजर नहीं आ रही आपको कि लोगों को ये हैरत हो रही है कि अगर आ गए हैं तो वापस न चले जाएं, घबराहट हो रही है कि वापस न चले जाएं। मतलब ये तो मेरिट नहीं होती, ये कहते हैं कि हम जा रहे हैं फिर आ जाते हैं, फिर कहते हैं जा रहे हैं फिर आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि फिर कोई और नेगोशिएशंस हो जाए। जी बिल्कुल, 2 दफा का जाना और आना जो था उसमें हम समझते हैं बहुत मुश्किल से कड़वा घूंट पिया जा रहा था और सोचा जा रहा था कि शायद ये कड़वी गोली निगल लें तो ये बीमार जो है इसको कुछ वजह करार आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब वो दवा से काम नहीं चल रहा है तो अब कोई ना कोई तरीक़ेकार इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑपोजिशन में बैठ के ऑपोजिशन में बैठकर मैं समझती हूँ काम करने का मौका ज्यादा मिलेगा, और मैं ये भी समझती हूँ कि ऑपोजिशन में ज्यादा भरपूर आवाज बुलंद की जा सकती है, क्योंकि जब आप हुकूमत के साथ होते हैं ऑफ कोर्स आपका एक साथ होने की वजह से आपकी आवाज आपको दबाना पड़ती है। ये नामुमकिन है कि आप उस तरीके से आप, फिर भी हमने अपनी आवाज को किसी ना किसी तरह मुत्तहिदा ने जरूर कानों में डालने की कोशिश की, चाहे लोड शेडिंग थी,
چاہے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ تھی، خواہ بے روزگاری تھی، مہنگائی تھی، آپ پورا اگر نکال کے دیکھیں جو پچھلے سالوں کا ریکارڈ اپنی اسمبلی سے، تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے واک آؤٹس بھی کیے، ٹوکن واک آؤٹس بھی کیے، ہم نے احتجاج بھی بلند کیا، ہم نے تقریریں بھی کی، ہم نے قرارداد، ہم نے کالنگ اٹینشنز ڈالی، جو کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اور سچ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے بڑا جمہوری طریقہ کار اختیار کیا تھا، اور ابھی بھی ہم نے اپنے جمہوری طریقہ کار سے ہی اپنے آپ کو الگ کیا. ایک اور کال ہے، آپ کی اجازت ہو تو ان کو بھی شریک گفتگو کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. سر. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ سر علی بات. جی علی صاحب فرمائیے. اچھا سر، میں نے یہ کہنا تھا کہ جس طرح آپ کی میڈم سے بات کی کہ ابھی ریسنٹلی ایم پی ایم نے کشمیر والے ایشو پہ، کشمیر کے الیکشن کے ایشو پہ نا مسئلہ لگی کر دیا، ٹھیک ہے. میرا یہ تھا کہ دیکھیں پاکستان کی جو کشمیر قوم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، ہم کشمیر کو پاکستان میں شامل کرنے کی آواز نہیں کر رہے. اب پاکستان کی جتنی بھی مین اسٹریم پارٹی ہیں، اگر وہ آزاد کشمیر میں جا کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور یہ وہ سب جا کے اگر ان کی پارٹ آف پالیٹکس بن جائیں گے، پھر تو یہ ابھی چودھری شجاعت صاحب ایک پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو وہاں پہ رجسٹر ہی نہیں کروایا ہوا، وہ اس لیے کہ ہمارا خیال ہے کہ وہاں کے لوگوں کی اپنی سیاست ہونی چاہیے. تو میرا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ کیا وہاں ان کی سیاست میں ان کا حصہ لینا اور پھر جا کے اس پہ ناراض ہونا اور مین پاکستان کے اندر کولیشن ٹوٹنا کیا تو ہے. علی صاحب اس سے پہلے کہ محترمہ خوشبخت شجاعت اس کا جواب دیں، کیونکہ یہ تو بہرحال سیاستدان ہے سیاست پہ، لیکن ذرا سی ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ سے یہ کہہ دوں کہ اگر یہ تھرڈ آپشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر وہ جو پلیبسائٹ ہے جس کے بنیاد کے اوپر یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا ہے کشمیر کا، تو وہ تو آپ نے بالکل ختم کر دیا. تو وہ تو پلیبسائٹ ہی ہے نا ہمارا جو ایک بنیادی، مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط ہوں محترمہ، کہ جو پلیبسائٹ ہے اسی کے اوپر تو بات ہو رہی ہے نا کہ رائے دہی پہ ہوگی کہ کشمیریوں کو ان کے حقوق یا حق خود ارادی کو استعمال کرنے دیجئے. بھارت سے ہی مطالبہ ہے نا ہمارا کہ اس کے بعد وہ انیکسیشن کی بات ہوگی. تو یہ تو آپ نے ایک تھرڈ آپشن کی بات کر دی. یہ صرف میں نے ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہا تھا. ویسے محترمہ یہاں پہ آپ فرمائیے. یہ بھائی جو بات کر رہے ہیں نا، میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ کشمیریوں کو ہمیشہ سے دبایا ہی یہ کہہ کے گیا کہ ان کے حق خود ارادی جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا. یہاں جو کام ہوا ہے اس میں جو سب سے تکلیف دہ بات ہوئی ہے اس دفعہ وہ یہ کہ یہاں پھر ہم ہی اپنے ملک میں بیٹھ کے اور ہم اپنے علاقے کے کشمیریوں کو اگر دبا دیں اور ان کے جو ان کا حق ہے وہ اسے ہم نہ دیں، تو آپ دیکھیے ہم دنیا میں کیا میسج دے رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ تمام خیالات جنم لے رہے ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہیں رائیں کہ آگے جا کر کیا کرنے والے ہیں. کیا ہم وہاں اپنی آواز بلند کریں گے، نہیں کریں گے؟ کیا ہم ان کشمیریوں کے لیے کچھ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ ظاہر ہے ان کے لیے اگر اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو اسی صورت میں کہ ہم ان کو ان کا اختیار دے دیں. اصل بات تو یہ ہے نا کہ بندے کو اختیار ملنا چاہیے. ان کا جو حق ہے، ہاں جو بھی ان کا حق ہے وہ ان کا ملنا ضروری ہے، اور کشمیر کشمیریوں کا ہی ہونا چاہیے. اصل بات تو یہ ہے، اور ان کا حق ان کو ملنا چاہیے ہر صورت میں. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو رہا ہے، چھوٹا سا ایک کوئک بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. خواتین و حضرات، محترمہ خوشبخت شجاعت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کہیں جائیے گا مت. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.